بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گدیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں، اور آج میرے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور پاکستان استحکامی پارٹی آزاد کشمیر کے صدر سردار تنویر الیاس خان صاحب۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور چونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت آج گئی کل گئی، تو آپ چونکہ ایک سیاسی ویژن بھی رکھتے ہیں، سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اس جو صورتحال ہے اس کو؟ سچی بات ہے، 3-4 دن سے میں چونکہ ادھر پونچھ میں تھا، تو ہم نے یہاں پہ راولہ کوٹ باغ میں ٹائم گزارا ہے۔ ابھی چونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے چونکہ دور افتادہ علاقے ہیں، یہاں پہ سگنلز کی جو ہے نا ویک ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ سگنل نہیں ہیں۔ تو ہم چونکہ زیادہ تر ان حلقہ جات میں چونکہ کئی جگہوں پہ شادیوں کی مبارکباد تھی، کئی جگہوں پہ تعزیتیں تھی، کئی جگہوں پہ اور دوستوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشاورتی بات چیت بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کو 3-4 دن سے زیادہ ان ٹچ نہیں ہے سسٹم کے ساتھ، جو کہ میڈیا کے ساتھ ہم نہیں ہے کہ جی اس وقت ہمیں پتہ چل سکے کہ جی کیا پوزیشن چل رہی ہے۔ یہ جب ہم رات کو بھی ہم تقریباً آج جو رات تھی اس میں بھی ہم کو 1:30-2 بجے واپس گھر پہنچے تھے۔ پچھلی 2 راتوں میں بھی یہی پوزیشن تھی کہ ہم 1 بجے کے بعد گھر آنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ تو واپس سسٹم کے ساتھ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو کہ یہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں کو تھوڑا بہت انٹرنیٹ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ رہا ہے، اس کی معلومات لے گئے کہ کس حد تک حقیقت ہے، کدھر معاملات کا اس وقت رخ کدھر جا رہا ہے۔ تو اس کا کچھ آپ سے بھی پوچھیں گے پروگرام کے بعد کہ کیا پوزیشن ہے۔ آپ چونکہ ایک باخبر بڑے جید مطلب ہے صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ سے بھی انفارمیشن لیں گے کہ کیا معاملات کس طرح جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے حوالے سے چونکہ بھی مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کسی اور جماعت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی سیاسی حکمت عملی مستقبل میں کیا ہوگی؟ دیکھیں، میرے حوالے سے بھی اسپیکولیشنز ہیں۔ ہم اصل میں چونکہ ہم نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی تھی، اگرچہ جو ہمارا الیکشن ہوا فروری 2024 والا، اس میں استحکام پاکستان پارٹی نے کوئی زیادہ نشستیں حاصل نہیں کی ہیں، لیکن میں چونکہ اس کا آزاد کشمیر کا صدر ہوں اور میں ابھی تک اسی میں اس استحکام پاکستان پارٹی میں ہی ہوں۔ تو یہ ہے کہ جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جتنی بھی ہماری قومی پارٹیاں بھی ہیں، دوسری بھی جو ہماری ریاستی پارٹیاں، ان کے ساتھ ایک ہمارے سیاسی ڈائلاگز ہوتے ہیں، ریاست کی بہتری کے حوالے سے مختلف معاملات پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آج بھی کل پرسوں بھی لوگوں نے بہت دفعہ کہا کہ جی کچھ اس طرح خبریں آ رہی ہیں، تو ابھی آپ کے سامنے بھی کچھ لوگ یہ سوال کر رہے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تک ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے، کوئی ایسا سیاسی کوئی اور لائے عمل، تو اس کا ضرور ہم شیئر کریں گے۔ لیکن اس وقت تک ہم استحکام پاکستان میں تھے اور اسی میں وہ رہنے کا ارادہ بھی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک اور اہم بات کہ آپ نے ہمیں پاکستان ایک بڑا جلسہ عام راولہ کوٹ کی تاریخ میں کیا، اور اس وقت کیا جب انتہائی یہ مشکل تھا۔ تو موجودہ حالات کے تناظر میں آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے کیا پیغام ہوگا گزشتہ دنوں جو کوالا کے مقام پر، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جو ہم نے راولہ کوٹ کے مقام پہ جو سرزمین ہے شہداء کی، غازیوں کی، مجاہدوں کی اور غیرت مندوں کی دھرتی ہے، میں ہمیشہ جب یہ کہتا ہوں کہ اس دھرتی میں سردار شمس خان، سردار راجو علی خان، سردار ملی خان، سردار سبز علی خان، ایسے لوگ کہ جو بنیادی طور پہ یہ دھرتی فخر کرتی ہے کہ وہ میرے سپوت ہیں، تو اس دھرتی کا جو صدر مقام ہے، جو ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے راولہ کوٹ میں، ہم نے 14 اگست کو ہم نے پروگرام کیا ہمیں پاکستان کے عنوان سے، اور 13 کی رات کو اور 14 کی جو صبح تھی وہاں پہ قومی ترانے بھی پڑھے گئے، وہاں پہ آتش بازی بھی کی گئی۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی ایک بہت بڑی تعداد، ایک میجارٹی میں ملک کے اوپر یقین رکھتی ہے اور اپنے ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہے،
لیکن چونکہ جب ون سائیڈڈ نیریٹو دیا جاتا ہے اور شاید یہاں پہ ایک ایسی فضا دکھائی جا رہی تھی یا لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ جو آپ کا نظریہ تھا اپنے ملک کے حوالے سے وہ کوئی کمزور ہے یا اس کے چاہنے والے یہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو ہمارے جلسے کی جو کامیابی تھی وہ تاریخ کا اپنا منفرد 77 سالہ تاریخ میں اپنا ایک منفرد جلسہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ میں جب پرائم منسٹر تھا تو ہم نے 80 فٹ کے پول کے اوپر آزاد کشمیر کا جھنڈا اور ہمارا جو قومی جھنڈا ہے جو سبز ہلالی پرچم ہے، اس کو ہم نے استادہ کیا تقریباً ہر جو ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے بھی ہمارے ایگزٹ انٹری تھے اس کے اوپر، چونکہ جو جھنڈا ہوتا ہے یہ آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ میں نے اس موقع پہ یہ کہا تھا کہ جب سے بھی قوم اور قبیلے بنے انہوں نے سفر کیے، انہوں نے کوئی ارادہ کیا، انہوں نے تہیہ کیا، انہوں نے ایک اپنے جھنڈے کا انتخاب ضرور کیا۔ جھنڈا ایک پوری کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کون لوگ رہتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے، ان کی کیا کمٹمنٹ ہے۔ تو بنیادی طور پہ اپنے جھنڈے کا پرچم کی بے حرمتی کرنے کا تو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کوالا کے مقام پہ جو ہوا بابا قام علیہ رحمہ کے فوٹو کے ساتھ یا مجاہد اول علیہ رحمہ کے فوٹو کے ساتھ، یا وہاں پہ اگر لکھا ہوا تھا علاقے پاکستان کے حوالے سے کوئی بات عبارت لکھی ہوئی تھی، اس کو اگر مٹایا گیا ہے تو وہ انتہائی قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، اس میں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن دوسرا جو بنیادی طور پہ جو انسان سے شعور، اس کی عقل اور فہم کا جو تقاضا ہوتا ہے، آپ اپنی رائے کا جو ہے اظہار بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا نظریہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو دوسرے کے نظریات جو ہوتے ہیں اس کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا اور اس کے جذبات اور احساسات کا خیال کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر یہ کسی نعرے کا حامی ہے، کسی نظریے کا حامی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ایز اے باشعور انسان ہونے کے ناطے ہم اس سے یہ حق تو نہیں چھین سکتے کہ وہ کوئی اپنا نظریہ نہیں رکھ سکتا یا اس کے کوئی خیالات یا احساسات نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہ دوسرے کے احساسات، خیالات یا نظریات یا فکری نگاہ کے ساتھ یا نقطۂ نگاہ کے ساتھ اگر وہ اختلاف کرے اور اس اختلاف کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پامال کرے یا اس کی پامالی کا سوچے اور دوسرے کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلے تو یہ زیادتی ہے، یہ قابل مذمت اقدامات ہوتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ برداشت کا مادہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ہاں برداشت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے، مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں سیاسی میں سمجھتا ہوں کہ برداشت بھی ہوتی ہے، تو یہ کوالے والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جو پونچھ کا جو جلسے کے حوالے سے آپ نے بالکل خوب کہا، صحیح کہا کہ جو جلسہ تھا وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس حوالے سے جو لوگ سمجھتے تھے کہ ون سائیڈڈ مطلب کوئی چیز ڈرائیو ہو رہی ہے، آنکھیں کھولنے کے حوالے سے کافی تھا کہ پاکستانیت کے اوپر یقین رکھنے والے کہ ہم ہیں پاکستانی، کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور آج بھی اپنی کمٹمنٹ کے اوپر قائم ہیں۔ اچھا، آپ چونکہ حلقہ بستی باغ سے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے اور اس کے بعد وزیر اعظم آزاد حکومت بھی بنے، اور حلقہ L22 پونچھ 5 سے آپ کی چچی صاحبہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئیں اور اس کے بعد آپ کی کزن اس وقت مشیر حکومت ہے، بالخصوص ان دو حلقوں کے عوام اور نوجوانوں کے لیے اور بالعموم آزاد کشمیر کے عوام اور نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرا حلقہ جات سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حلقہ پاچیوٹ ہے اس میں سردار صغیر شہید جو میرے چاچا محترم تھے وہ اس وقت ممبر اسمبلی تھے جس وقت وہ شہید ہوئے۔ تو جب میری آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر انٹری ہوئی تو اس وقت سردار صغیر شہید جو تھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اس حلقے سے انتخاب لڑیں، جسے میں نے صاف انکار کیا، اور وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ اتفاق تھا، کچھ پارٹی قیادت کا فیصلہ تھا کہ مجھے وسطی باغ سے الیکشن لڑنا پڑا، اور میں وسطی باغ والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، پاچیوٹ والوں کا کہ بھی انہوں نے ہمارے خاندان کے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا
اور ہم نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے. حلقہ جات کے حوالے سے شاید میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تکبر کے اس میں نہ لے لے، میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ عرض کروں آپ کو کہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے 4-5 حلقے ایسے ہیں جہاں سے لوگ جو ہے نا مجھے اکثر آ کے دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے. تو میں اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی اس حوالے سے گریڈی نہیں رہا کہ جی میرے ہیں، چونکہ میں اپنی ذات کو مائنس کر کے چیزوں کو پلان کرتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ میں اپنی ذات کو پیچھے کر کے سوچ سکوں چیزوں. یہ اللہ کی بلیسنگ سے ہی ممکن ہوتا ہے. تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے میرا چونکہ سیاسی پیغام ہوتا ہے کہ ہر سیاسی کارکن کو، وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، اس کو ایک پراپر صاف ستھرے طریقے سے جو جمہوری روایات اور نارمز ہیں اس کے ساتھ جدوجہد کرنی چاہیے. تو حلقہ جات کے حوالے سے جو یہاں پہ سردار احمد صغیر جو ہے اس وقت صاحب مشیر حکومت ہیں، تو وہ اس حلقے کے ساتھ ان کی بڑی کمٹمنٹ ہے، وہ کام کر رہے ہیں. ہماری جو چاچی صاحبہ ہیں جو یہاں سے ممبر اسمبلی ہے، وہ بھی حلقے کے ساتھ مکمل کمیٹیڈ ہے. تو حلقہ پاچیوٹ کی میرا خیال ہے کہ جو ابھی سردار احمد صغیر صاحب نے جو پچھلے عرصے میں یہاں پہ تاریخی ریکارڈ کام کروائے، اور وہ ہر دن رات حلقے کے ساتھ کمیٹیڈ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کی اپنی ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہر آنے والے ٹائم میں وہ بھی لوگوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی توقعات ہیں وہ آگے لے کے جائیں گے. لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو ان کی توقعات سے بڑھ کے مل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. شکریہ.